سورہ زمر کی آیت نمبر 64 سورہ زمر کا 7واں رکوع اور 24ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو کیا اللہ کے سوا دوسرے کے پوجنے کو مجھ سے کہتے ہو اے جاہلو؟ یعنی اے محبوب، اے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار قریش سے جو آپ کو اپنے دین یعنی بت پرستی کی طرف بلاتے ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ اللہ کے سوا دوسرے جھوٹے معبود کی پوجا کرنے کا تم مجھے کہتے ہو ایھا الجاہلون، اے جاہلوں۔ جاہل اس واسطے فرمایا کہ انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کا مستحق نہیں، حالانکہ اس پر واضح دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور وہ آپ سے ہی کہتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرو۔ لوگ اکثر یہ جملہ کہتے ہیں کہ سخت جملہ نہیں کہنا چاہیے، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایھا الجاہلون فرمایا، کافروں سے فرمایا اے جاہلوں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا جو اسلوب ہے، اس اسلوب کا جو نور ہے، وہ نور یہ ہے کہ اسلام میں ہم پختہ ہو جائیں، اور ہمیں اس بات پر مکمل اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم بالکل حق پر ہیں اور باقی جتنے مذاہب ہیں سب باطل ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور بے شک وحی کی گئی تمہاری طرف اور تم سے اگلوں کی طرف، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے سننے والے اگر تو نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور تیرا سب کیا دھرا اکارت جائے گا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کی تو تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور تو ہار میں رہے گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر والوں میں سے ہو جا۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو عطا فرمائی ہیں تو اللہ کی عبادت کر کے اس کا شکر ادا کر۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کا حق تھا، جبھی تو شرک میں مبتلا ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت سے واقف ہوتے اور اس کا مرتبہ پہچانتے تو ایسا کیوں کرتے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عظمت و جلال کا بیان ہے، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ بخاری و مسلم شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دست قدرت میں لے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبر، ملک اور حکومت کے دعوے دار کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو لپیٹ کر اپنے دوسرے دست مبارک میں لے گا، یہی فرمائے گا، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور ان کے شرک سے اللہ پاک اور برتر ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو بے ہوش ہو جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ پہلے سور کا ذکر ہے۔
جب پہلی مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو اس سے جو بے ہوشی طاری ہوگی اس کا یہ اثر ہوگا کہ فرشتے اور زمین والوں میں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پر موت نہ آئی ہوگی وہ اس سے مر جائیں گے، اور جن پر موت وارد ہو چکی پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عنایت کی، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسے انبیاء، شہداء۔ ان پر اس سور پھونکنے سے بے ہوشی جیسی کیفیت طاری ہوگی، اور جو لوگ قبروں میں وہ مر چکے ہیں انہیں اس نفخے کا شعور بھی نہ ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب پہلی سور پھونکی جائے گی تو پہلے بے ہوشی طاری ہوگی، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ فرشتے اور جتنے زمین میں لوگ زندہ ہوں گے سب انتقال کر جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس موقع پر وہ لوگ جو پہلے سے انتقال کر چکے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ وہاں دو صورتیں ہیں، ایک تو انبیاء اور شہداء ہیں کہ جنہیں موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، تو اس سور کا ان پر اثر یہ ہوگا کہ بے ہوشی جیسی کیفیت ہوگی، اور دوسرے لوگ جو انبیاء اور شہداء اور اولیاء کے علاوہ ہیں اور وہ قبروں میں ہیں، مرے ہوئے ہوں گے، تو جب سور پھونکی جائے گی تو انہیں اس سور کا شعور نہ ہوگا۔ الا من شاء اللہ، فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے، مگر جسے اللہ چاہے وہ بے ہوش نہیں ہوگا۔ اس استثناء میں کون کون داخل ہیں، یعنی کون کون سے ایسے افراد ہیں جو بے ہوش نہیں ہوں گے؟ اس میں مفسرین کے بہت اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ تمام آسمان و زمین والے مر جائیں گے سوائے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت حضرت اسرائیل۔ یہ چار فرشتے یہ بے ہوش نہیں ہوں گے، ان کی موت سور پھونکنے سے نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالی دونوں سوروں کے درمیان جو 40 سال کی مدت ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں مستثنا شہداء ہیں جن کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جنہیں اس سور سے بے ہوشی نہیں ہوگی، موت واقع نہیں ہوگی، وہ ایک دفعہ مر چکے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے شہداء کو وہ زندگی عطا فرمائی ہے جو دنیاوی زندگی سے زیادہ طاقت رکھتی ہے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت شہداء اور انبیاء نے موت کا مزہ چکھ لیا۔ حدیث شریف میں بھی ہے کہ وہ شہداء ہیں جو تلواریں حمائل کیے عرش کے گرد حاضر ہوں گے۔